بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال 6 أيام ثم أعقل يا أبا ذر ما يقال لك بعد. ولما كان اليوم السابع قال أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن ولا تسألن أحدا شيئا، وإن سقط صوتك ولا تقبض أمانة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ابو ذر خیال کرنا، کچھ بات میں آپ کو کہنے لگا ہوں اور اسے یاد کرنا، اس پہ عمل کرنا۔ دوسرے دن پھر کہا، ابو ذر خیال رکھنا، میں کچھ کہنے لگا ہوں۔ تیسرے دن پھر کہا، ابو ذر خیال رکھنا، کچھ بات میں آپ کو کہنے والا ہوں اور اس بات کو یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا۔ چوتھے دن، پانچویں دن، چھٹے دن، 6 دن مسلسل یہ بات کہتے رہے کہ ابو ذر یاد رکھنا، کچھ بات، کچھ نصیحت مجھے آپ سے کہنی ہے۔ اور جب 7واں دن آیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو باتیں ذکر فرمائی ہیں وہ 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی، اوصیک بتقوی اللہ فی سر امرک وعلانیتہ، کہ تنہائی میں بھی اور مجلس میں بھی، جلوت میں بھی، خلوت میں بھی، اپنے گھر بیٹھے بھی، لوگوں کے سامنے بھی، ہر حال میں اللہ کا ڈر اختیار کرنا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ تنہائی میں بسا اوقات انسان گناہ کرتا ہے اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ستار ہے، اللہ نے ستاری کا پردہ ڈالا ہوا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جو اس کی محبت ہوتی ہے اس محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر جب گناہ کرتا ہے، تنہائی میں چھپ کے گناہ کرتا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دیتا ہے۔ پہلے محبت ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سخت سزا ملتی ہے گناہ کی اس دنیا میں، باقی آخرت میں جو سزا ہے وہ تو اللہ نے دینی ہی دینی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر حال میں، جلوت خلوت میں، مجمع میں، تنہائی میں، ہر حال میں اللہ کا ڈر، یعنی گناہوں سے بچتے رہنا، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچتے رہنا، یہ خاص بات ارشاد فرمائی۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی، وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے اور برا عمل ہو جائے تو برے عمل کے بعد نیکی ضرور کیا کرو، برے عمل کے بعد نیکی ضرور کیا کرو، اس لیے کہ گناہوں کے اثرات ہیں، گناہوں کا اثر انسان کے مزاج پر، طبیعت پر، دل پر گناہ کا اثر پڑتا ہے، ایک سیاہ دھبا اور نقطہ لگ جاتا ہے گناہ سے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس گناہ کے اثر کو اور اس کی نحوست اور ظلمت کو ختم کرنے کے لیے نیکی کر لیا کرو، تاکہ نیکی کے ذریعے سے وہ جو گناہ کی ظلمت آئی ہے، تاریکی آئی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آنکھ کا گناہ ہوا تو پھر آنکھ سے نیکی کرو، زبان کا گناہ ہے تو پھر زبان سے نیکی کرو، ہاتھ کا گناہ ہے تو پھر ہاتھ سے نیکی کرو، کان کا گناہ ہوا تو کان سے نیکی کرو، غرض جس عضو سے گناہ ہوا
اسی عوض سے نیکی کرو، تاکہ اس گناہ کے بعد نیکی کرو گے تو تلافی ہو جائے گی۔ جو گناہ کی ظلمت دل پر آئی ہے، جو غبار چھایا ہے، تاکہ وہ غبار صاف ہو جائے اور دل صاف شفاف ہو جائے، اس لیے نیکی کے بعد اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَإِن سَقَطَ صَوْتُكَ، کسی سے کوئی بھی چیز کا سوال مت کرنا، کسی سے کسی چیز کا سوال مت کرنا، کسی بندے سے کوئی سوال مت کرنا۔ کوئی حاجت پیش آئے اللہ سے مانگنا۔ صلاۃ الحاجت کا طریقہ ہم بتا چکے ہیں، کوئی حاجت پیش آئے براہ راست اللہ سے مانگو۔ اگر ایسی حاجت ہے جس حاجت کا تعلق اللہ سے ہے وہ بھی، اور وہ حاجت جس کا تعلق کسی بندے سے ہے، جب بھی دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وَإِن سَقَطَ صَوْتُكَ، ایک چھوٹی سی چیز، مثلاً آپ گھوڑے پر سوار ہو اور آپ کے ہاتھ سے چابک گھوڑے کا کوڑا نیچے گر گیا ہے، ڈنڈی لاٹھی نیچے گر گئی ہے، وہ بھی آپ خود اتر کے اٹھاؤ، وہ بھی کسی سے سوال مت کرو۔ اس قدر جو ہے تقوی کا اعلیٰ معیار سمجھایا، بلندی تقوی کا ایک بلند معیار سمجھایا کہ تم کسی سے سوال نہ کیا کرو۔ گو کہ ما تحت الاسباب، دنیا میں روزمرہ کی ضرورتیں جو ہمیں پیش آتی ہیں، تو ان روزمرہ کی ضرورتوں میں ایک دوسرے سے ہم چیز لے سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی برتن ضرورت ہے، آپ کو پانی چاہیے، آپ کو کوئی بھی دنیا کی چیز روزمرہ چاہیے، کسی کا کسی سے کوئی قرض لینا ہے، ٹھیک ہے، گنجائش ہے، شریعت نے جائز قرار دی ہے کہ آپ دوسرے سے لے لیں، اور اسے بھی کہا گیا کہ آپ بھی اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرو، اسے بھی ترغیب دی گئی ہے۔ لیکن ایک آدمی کے پیچھے پڑ جانا، ایک بار مانگا، دوسری بار مانگا، تیسری بار مانگا، جب وہ نہیں دے رہا پھر اس کے پیچھے پڑ جانا کہ میرا کام بس یہیں سے ہوگا، یہ بات بہت غلط ہے۔ یہ گویا کہ اللہ کی تقدیر اور فیصلوں کو نہیں جانتا، اور یہ تو گویا کہ شرک کی کیفیت بن گئی ہے کہ بار بار اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ جو اللہ سے چمٹنا چاہیے وہ ایک بندے سے چمٹ رہا ہے، یہ تو شرک ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ سوال اللہ ہی سے کرنا، کسی بندے سے سوال مت کرنا۔ اور چوتھی بات سے ارشاد فرمائی وَلَا تَقْبِضْ أَمَانَةً، کسی کی امانت کو ہڑپ مت کرنا۔ کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھی ہے تو اس امانت کو، اس کی حفاظت کرو اور اس کو اس کے مالک تک پہنچاؤ، اور نہیں پہنچا سکتے ہو تو مت ذمہ لو اس امانت کا۔ یہ بار گراں، یہ عظیم بوجھ، یہ آپ کو قیامت کے دن ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ چار باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لیکن انداز دیکھیے کہ 6 دن مسلسل کہتے رہے میں آپ کو ایک نصیحت کروں گا، میں آپ کو ایک بات کہنے والا ہوں، اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کرنا۔ تو یہ 6 دن کہنے کے بعد یہ نصیحت کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ اتنی عظیم الشان اور قیمتی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر بات قیمتی ہے، لیکن یہ 4 باتیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اگر آدمی زندگی کا معمول بنا لے تو انسان کی زندگی کے بدلنے کے لیے یہ 4 باتیں ہی کافی ہیں۔ ہر حال میں، ہر آن ہر گھڑی اللہ کا ڈر اختیار کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا، اور نمبر 2 اگر گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لینا، اور نمبر 3 کسی سے سوال مت کرنا، اور نمبر 4 کسی کی امانت کو ضائع اور ہڑپ مت کرنا۔ اگر کسی کی امانت آپ کے پاس آتی ہے تو اس کا تحفظ کرنا اور مالک کو پہنچانا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتی اجمعین۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔